ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صلوات پر محمد و بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الحمد للہ کما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومین۔ سب مل کے دعائے سرکار امام زمان اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پر محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات پر محمد دعا ہے پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر اس فرش قضائے حسین پہ جمع ہوئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔
ارشاد خداوندی ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اے مسلمانوں ایک ایسا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا، یہ وجود تمہارے لیے باعث خیر ہے، باعث برکت ہے۔ یہ کس کا وجود ہے جسے خدا نے خیر کامل کہا؟ تو تمام شیعہ مفسرین نے لکھا کہ وہ وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا، یہ کسی اور کا وجود نہیں بلکہ ہمارے بارہویں سرکار امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی اس وجود کو مانے گا میں خدا اس کی زندگی میں خیر لاؤں گا، جو بھی اس وجود کو مانے گا میں خدا اس کی زندگی میں برکت لاؤں گا۔ علماء فرماتے ہیں خیر کا مطلب کیا ہے کہ جس کی زندگی میں خیر ہوتا ہے اس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے۔ آج دنیا کا ہر بندہ جس چیز کی تلاش میں ہے وہ کیا ہے؟ سکون ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں پیس آف مائنڈ۔ آج بڑے بڑے ایکٹر، بڑے بڑے اداکار آپ دیکھیں گے سکون لینے کے لیے کوئی یوگا کرتا ہے، کوئی میڈیٹیشن کرتا ہے، کوئی سکون لینے کے لیے کشمیر گھومنے جاتا ہے۔ سندھ کے لوگ تو چلو کراچی چلے جاتے ہیں سمندر پہ سکون لینے۔ تو ہر بندہ کہیں نہ کہیں کیا ڈھونڈنا چاہتا ہے؟ سکون کی تلاش میں۔ اور اللہ نے کہا اگر سکون میں نے کسی چیز میں رکھا ہے تو امام زمانہ میں رکھا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی فرزند زہرا کو مانے گا میں خدا اس کی زندگی میں خیر لاؤں گا، اور خیر مطلق کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی زندگی میں سکون لاؤں گا۔ یعنی جس کے پاس امام زمانہ ہوگا اس کے پاس کائنات کا سکون ہوگا۔ آپ نے سن لیا، واہ کر لیا، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ میری مجلس کی ابتدا میں مولا کا ذکر، میری مجلس کی انتہا میں امام زمانہ کو سلام دیا جاتا ہے، میں گھر میں جو نظر کروں، نیاز کروں، اپنے مولا کو یاد کرتا ہوں، میں صلوات پڑھوں تو آخر میں وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ کہوں تو میں کہوں پروردگارا میں نے تو امام زمانہ کو مانا، لیکن اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے کیا میری زندگی میں وہ سکون ہے؟ سوال تو یہی ہے نا، کیا میری زندگی میں وہ سکون ہے جس کا وعدہ پروردگار عالم نے کیا ہے کہ فرمایا جو امام زمانہ کو مانے گا خدا اس کی زندگی میں سکون ہی سکون ڈالے گا۔ مومن نے کہا نہیں مولانا ہماری زندگی میں تو وہ سکون نظر نہیں آتا، ہمیں تو رات کو تب تک نیند نہیں آتی جب تک نیند کی گولی نہ کھا لیں، ہم ڈپریشن کی بیماریوں میں مبتلا، ہم انزائٹیاں میں مبتلا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ جس نے امام زمانہ کو مان لیا خدا اس کی زندگی میں سکون آئے گا، اور پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو میری زندگی میں وہ سکون نظر نہیں آتا۔ تو اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، اگر کمی ہے تو میرے اندر کمی ہے، تو مجھے کیسے پتا چلے کہ میں کس طرح امام زمانہ کو مانوں کہ میری زندگی میں سکون آ جائے، میری زندگی میں اطمینان آ جائے؟ تو قرآن نے ایک شرط بتا دی، اَوَاغَيْ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہاں یہ وجود جسے میں نے باقی رکھا ہے اس وجود میں تمہارے لیے سکون ہے، لیکن اے مومن مسلمان شرط یہ ہے کہ جب تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو جاتا۔ جب تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو جاتا تب تک تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ آپ کہیں گے مولانا پھر یہ ایمان کو کیسے داخل کیا جائے؟ میں نے العجل بھی کہا، میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا، اشہد ان علی ولی اللہ بھی کہا، تو میں تو مومن بن گیا۔ اصطلاح تشیع میں مومن کسے کہا جاتا ہے؟ ایک مومن آیا کچھ لوگوں کو لے کر کہنے لگا مولانا یہ مومن بھائی ہے، یہ مسلمان بھائی ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیا مطلب یہ مومن بھائی ہے یہ مسلمان بھائی ہے؟ کہا یہ صرف محمد رسول اللہ کہتا ہے اور یہ علی ولی اللہ کہتا ہے، تو یہ بنا مومن بھائی وہ بنا مسلمان بھائی۔ ہاں یہ اصطلاح عام ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں مومن کون ہے؟
امام زمانہ کی نگاہ میں مومن کون ہے؟ جبکہ خدا خود کہے کہ جو بقیت اللہ کو مانے، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، جب تک تمہاری دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو جاتا۔ تو ایمان صرف کہنے کا نام نہیں ہے، ایمان دخول کا نام ہے۔ فرمایا اے حبیب نے کہہ دے انہوں نے ابھی اسلام لایا ہے، ایمان ابھی داخل نہیں ہوا۔ تو دخول ایمان کیا ہے؟ ایمان کہتے کسے ہیں؟ میرے وجود میں ایمان کیسے آئے گا؟ اور مجھے کیسے پتا چلے کہ میں نے امام زمانہ کو مان لیا اور میرے وجود میں ایمان آ چکا ہے؟ فرمایا ایمان یام ہے یقین کا، جس کے اندر یقین ہے یہ مومن ہے، اگر یقین نہیں تو مومن نہیں۔ ایک بندہ کہتا تو ہے کہ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اللہ کو بڑا مانتا بھی ہے کہ نہیں؟ مسلمان کہتے ہیں اللہ اکبر، لیکن اپنے عمل سے کہتے ہیں امریکہ اکبر، کہتے ہیں بڑا اللہ ہے، لیکن ڈرتا اللہ سے نہیں ہے، ڈرتا امریکہ سے ہے۔ تو کہاں کہنا اور کہاں اس پر یقین کرنا؟ اس مجمع میں ہر بندے کو یقین ہے کہ قیامت ہے، ہر بندے کو یقین ہے کہ جہنم ہے، ہر بندے کو یقین ہے کہ جنت ہے، ہر بندے کو یقین ہے کہ حور ہے۔ جب تجھے یقین ہے حور ہے، پھر دنیا کی حوروں کے پیچھے کیوں بھاگتا ہے؟ حور وہاں ہے، حور یہاں تو ہے نہیں، لیکن تو جب یہاں والیوں کو حور سمجھے گا تو یہ دھوکہ ہے۔ جب تو کہتا ہے جنت وہاں ہے تو پھر دنیا کو جنت کیوں سمجھتا ہے؟ جب تو کہتا ہے کہ راحت وہاں ہے پھر راحت کو یہاں کیوں ڈھونڈتا ہے؟ تو کہنا اور ہے، یقین کرنا اور ہے۔ تو ایمان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس کے وجود میں یقین ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن کہ اللہ پر یقین ہے۔ جب رزق کی تلاش میں نکلتا ہے تو مسبب الوجود اللہ کو سمجھتا ہے یا کسی وڈیرے کو سمجھتا ہے؟ تو اپنے نفع اور نقصان کا مالک دنیا والوں کو سمجھتا ہے یا اللہ کو سمجھتا ہے؟ امام حسین کا کربلا میں جانا حسین کے یقین کی نشانی تھی کہ ایک طرف 30,000 کا لشکر ہے، ایک طرف 72 یا 100 لوگ کھڑے ہیں، لیکن حسین کو یقین ہے جو حق پر ہوتا ہے کامیابی اسی کو ہوتی ہے۔ لیکن وہ کلمہ تو پڑھ رہے تھے، لیکن یزید کے پاور کو دیکھ رہے تھے، یزید کی طاقت کو دیکھ رہے تھے، یزید کے تلواروں کو دیکھ رہے تھے، یزید کے زر و جواہر کو دیکھ رہے تھے، اور سمجھ یہ رہے تھے کہ کامیابی یزید کے پاس ہے، لیکن خدا کہہ رہا تھا کامیابی حسین کے پاس ہے۔ لیکن ان کو نہ زر نظر آ رہا تھا، نہ دولت نظر آ رہی تھی، کٹی ہوئی گردنیں نظر آ رہی تھی، لٹتے ہوئے خیمے نظر آ رہے تھے، تو یہ سمجھ رہے تھے حسین کے پاس ناکامی ہے، کامیابی یزید کے پاس ہے۔ لیکن وقت نے ثابت کیا کہ آج یزید زندہ نہیں ہے، حسین زندہ ہے۔ جسے یقین کامل تھا وقت نے اس کے یقین کو ثابت کیا۔ آج کون سی جگہ ہے جہاں یزید کے نام پہ اتنا اجتماع ہوتا ہو؟ لیکن بستی میں چلے جاؤ، گاؤں میں چلے جاؤ، شہروں میں چلے جاؤ، چوراہوں پہ چلے جاؤ تو حسین کے نام پہ اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ حسین کو پتا تھا کل میرے ساتھ 72 ہیں، لیکن میں یقین پہ ہوں خدا لوگوں کے دلوں میں حسین کی محبت ڈالے۔ یا تو اللہ کے نام پہ اتنا مجمع جمع ہوتا ہے یا تو حسین کے نام پہ مجمع جمع ہوتا ہے۔ مکے چلے جاؤ تو اللہ کے نام پہ حاجی جمع ہوتے ہیں، کربلا چلے جاؤ تو حسین کے نام پہ زائر جمع ہوتے ہیں۔ کہا تجھے یقین کامل ہے حسین ابن علی تو میرے نام کو بلند کر، میں خدا تیرے نام کو بلند کروں گا۔ تو میرے عزیز خلاصہ کر رہا ہوں، ایمان کی زیادہ ڈیفینیشن میں نہیں جا رہا تاکہ بچہ بچہ سمجھ جائے۔ ایمان نام ہے یقین کا، ایمان لا الہ الا اللہ کا نام نہیں۔
ایمان محمد رسول اللہ کا نام نہیں، ایمان علی ولی اللہ کا نام نہیں، یہ سارا اسلام کا نام ہے۔ ایمان یہ ہے کہ تجھے علی پر یقین کتنا ہے، تجھے نبی پر یقین کتنا ہے، تجھے اللہ پر یقین کتنا ہے۔ جسے مصطفیٰ پر یقین تھا وہ ٹوٹی ہوئی تلوار سے لڑتا رہا، اور جن کے وجود میں یقین نہیں تھا وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہی تو یقین کی منزل ہے، یہی تو یقین کی منزل ہے۔ وہ ظاہری جیت کو نہیں دیکھتے، وہ ظاہری ہار کو نہیں دیکھتے۔ میں نے کل کی مجلس میں قدم گاہ میں ایک جملہ کہا تھا کہ مسلمان جو کہتے ہیں اصحابی کالنجوم ایہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ میں نے کہا ذرا مفتی بجائے، ایک صحابی میدان چھوڑ کے بھاگ رہا تھا، دوسرا ٹوٹی ہوئی تلوار سے دفاع کر رہا تھا، تو کس کے پیچھے چلے گا؟ تو مسلمان کو سوچنا چاہیے، یہ نہیں کہ انسان ہر کسی کے پیچھے چلے تو ہدایت پا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد میں نے کہا دو معیار تمہیں ملیں گے، ایک وہ ہے جسے اللہ پر یقین ہے اور یقین کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، دوسرا وہ ہے جس کے وجود خدا پر یقین نہیں ہے۔ یہ عجیب حدیث یاد کر لیجئے، ہنٹس میں آپ کو دیتا ہوں، جہاں جہاں پھنسیں یہ کچھ چیزیں انسان کو یاد۔ ایک میں نے جو مجلسیں سنی، میں نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وأولی الامر منکم، آپ کو یاد دلوائی۔ ایک تو شیعہ یہ یاد کر لیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، تیسرا کس کی اطاعت؟ اولی الامر کی اطاعت۔ تو مسلمانوں سے پوچھیے، پہلے کا تو پتہ ہے، دوسرے کا تو پتہ ہے، یہ تیسرا کون ہے؟ اولی الامر۔ تو سارے مسلمان کہتے ہیں تیسری اطاعت ہے وقت کے حکمران کی، مطلب آج کے مفتی اور مولوی کا اولی الامر ہے عمران خان صاحب۔ اس کی ڈیٹیل میں آج نہیں جا رہا، ایک تو یہ ہنٹ یاد کر لیجئے، دوسرا یہ حدیث کہ اصحابی کالنجوم ایہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ جس کے پیچھے بھی چلو ہدایت پا جاؤ گے۔ میں نے کہا دیکھو کس کے پیچھے چلنا ہے، مسلمان فیصلہ خود کرے۔ کچھ وہ تھے جو میدان چھوڑ کے جا رہے تھے، اور کچھ وہ تھے، صرف مولا علی نہیں، چند اور صحابی بھی تھے جو رسول خدا کا دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا جسے یقین تھا توحید پروردگار عالم پہ، وہ میدان جنگ میں لڑنے کے ارادے سے نہیں جاتا تھا، عزتوں کو بلند کرنے جاتا تھا، صفات کو دکھانے جاتا تھا، کہ اگر مولا علی جنگ صفین ظاہری طور پہ نہ جیت پائے لیکن تاریخ میں علی کا کردار جیتتا ہوا نظر آیا۔ ایک وہ تھا جسے علی مارنے کے لیے نکلے تھے اور اس نے اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنے بدن سے پورا لباس اتار دیا تھا۔ اگر مولا چاہتے تو ہم ریاض کے گردن کو وہیں پہ کاٹ دیتے، لیکن علی کس کو بچا رہے تھے؟ علی عفت کو بچا رہے تھے، علی حیا کو بچا رہے تھے، کہ اگر علی جنگ ہارتے ہیں ہار جائیں لیکن حیاء علی بچ جائے۔ یہ اہل بیت کا فلسفہ نہیں ہے کہ ہر قیمت میں ہمیں جنگ جیتنی ہے، نہیں، وہ جانتا تھا کہ علی کی آنکھوں میں حیا ہے، علی نجاست سے دور ہے، نجاست علی سے دور ہے، اور جیسے اس نے اپنی بدن سے کپڑے اتار دیے، علی تلوار چلانے ہی والے تھے لیکن علی نے دشمن کو چھوڑا، اطاعت خدا کو چنا، اور اپنی آنکھوں کے آگے علی نے اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ مولا فرماتی ہے علی کی سیرت نہیں ہے، اب مسلمان کا فیصلہ ہے وہ علی کے حیا کو فالو کرے گا یا اس کی بے حیائی کو فالو کرے گا۔ یہ فیصلہ انسان کا اپنا ہے، اور اس معیار پہ وہی اترتا ہے جس کے وجود میں کیا ہوتا ہے؟ یقین کامل ہوتا ہے۔ جب یقین ہو تو یہ نہیں دیکھتا جنگ ہار رہا ہوں، جب یقین ہوتا ہے تو یہ دیکھتا ہے میرا رب کس چیز پہ راضی ہے۔
یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹ آ، خدا تجھ سے راضی، حسین تو خدا سے راضی۔ جناب عمر کا جملہ ہے نا کہ پوری زندگی حسرت رہی یہ لقب مجھے ملتا۔ اے عمر کون سا لقب ہے کہ جب رسول نے کہا تھا کل علم اسے دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، کہ یہ لقب کیوں آپ چاہتے تھے کہ ہم سب تو خدا سے محبت کرتے ہیں پر ہمیں یقین نہیں کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہ تاریخ کا واحد صحابی ہے علی ابن ابی طالب، جس کے لیے رسول نے کہا یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ آج یہ پورا مجمع حسین سے محبت کرتا ہے، لیکن مجھے کیسے پتا چلے کہ حسین بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ آج اس امت کا ہر مسلمان کہتا ہے کہ میں مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں، لیکن تجھے کیسے پتا چلے کہ مصطفیٰ بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس کی دلیل یہی ہے کہ جب تک ایمان نہیں آتا تب تک ان کے دلوں میں تیرے لیے محبت نہیں آتی۔ اور ایمان نام ہے یقین کامل، ایمان نام ہے یقین محکم کا۔ یقین ہو اللہ پر، یقین ہو حسین کی ذات پر، یقین ہو علی مرتضیٰ کی ذات پر۔ اچھا آپ کہیں گے مولانا ہمیں یقین ہے، ہمیں کیا ہے؟ یقین ہے۔ میں ذرا واضح کر دوں کہ یقین میں اور علم میں فرق ہوتا ہے۔ آپ سب کو یقین ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن میں لفظ یقین استعمال نہیں کروں گا، میں کہوں گا آپ سب کو علم ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا۔ پورا مجمع کہتا ہے کہ قبلہ جو مر جائے وہ نقصان نہیں دیتا۔ بے ضرر ترین وجود کائنات میں اگر کوئی ہے تو مردہ ہے۔ کوئی مر گیا اس کا جنازہ پڑا ہو، مردہ نقصان نہیں دیتا۔ تو دیکھیے یقین اور علم میں کیا فرق ہے، اسی مثال سے واضح ہو جائے گا۔ آپ سب کو علم ہے، کوئی کہے گا مجھے یقین ہے، میں کہوں گا یقین نہیں ہے، علم ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا یقین ہے، میں نے کہا اگر یقین ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا تو ایک رات اس مردے کے ساتھ سو کر دکھاؤ۔ اب یہاں سے علم اور یقین کے فرق کو واضح کرتا ہوا ضرور آسان سے مثال، آپ سب کو علم ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا، لیکن آپ ایک رات اس مردے کے ساتھ سو کر دکھاؤ، 1000 کا بھی ملے گا۔ ایک کوئی بندہ جو سوئے مردے کے ساتھ، اپنا جاننے والا دوست ہے، ایک بند کمرہ، ایک رات آپ کو سلا دیتے ہیں، باہر سے کنڈی بند کر دیتے ہیں، تو آپ جواب میں کیا کہو گے؟ کیوں نہیں سو؟ جواب بھی نہیں ہے، جبکہ خود کہتے ہو مردہ نقصان نہیں دیتا، پھر سوتے کیوں نہیں؟ دیکھیے مصطفیٰ کے ساتھ ہونا اور ہے، لیکن نبی کے ساتھ رہ کر نبی پہ یقین کرنا اور ہے۔ نبی کہتے رہے ڈرو نہیں، لیکن ڈرتے رہے۔ لیکن ایک علی تھے جو شب ہجرت سوتے رہے پر علی ڈرے نہیں۔ ڈرنا فضیلت نہیں ہے، شب ہجرت موت کے بستر پہ سونا فضیلت ہے۔ یقین اور ہے، اس کا علم رکھنا اور ہے۔ کئی تھے جو نبی کے ساتھ تھے، پٹرتے بھی تھے، پھر کبھی کبھی ہوتے بھی تھے، لیکن ایک علی مرتضیٰ تھے جسے خدا پر یقین تھا۔ الا انہم اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہیں نہ خوف ہوتا ہے، نہ حزن ہوتا ہے، نہ غم ہوتا ہے۔ اے مومن تجھے یقین ہے مردہ نقصان نہیں دیتا، لیکن تو رات کو سو نہیں پاتا کیونکہ یقین نہیں ہے، تجھے علم ہے۔ اگر یقین ہوتا جیسی نیند تجھے اپنے گھر کے بستر پہ آتی ویسی نیند اس مردے کے ساتھ آتی۔ ہر بندے کو علم ہے کہ موت علی کی زیارت کا پیغام ہے، لیکن سبھی ڈرتے ہیں۔ میں نے کہا جی مومن ہے، موت تو علی کی زیارت ہے، پھر تو ڈرتا کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے مجلس میں سنا ہے، یقین نہیں ہے۔ اسے بتایا گیا جنت ہے، حور ہے، جہنم ہے، پھر یہ سارے آپ کے ایکٹر سے اور یہ سارے چھوٹے بڑے سیاستدان گناہ کیوں کرتے ہیں؟
جب پتہ ہے جہنم ہے، جب پتہ ہے میزان ہے، جب پتہ ہے حساب ہے، جب پتہ ہے کتاب ہے، انہوں نے سنا ہے، یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا کبھی اللہ کی دربار میں بندہ گناہ نہ کرتا، تو کہیں نہ کہیں اس کے علم میں ذرہ برابر شک ہے۔ ہو سکتا ہے جو مولوی کہہ رہا ہے کچھ نہ ہو۔ مولا فرماتے ہیں شیطان دیتا ہے کیش، اللہ دیتا ہے ادھار۔ تو بندے کو کیش اچھا لگتا ہے، ادھار اچھی نہیں لگتی۔ تو فرمایا یہیں پر یقین کی منزل ہے۔ جو یقین والا ہے وہ ادھار پہ بھروسہ کرتا ہے، جو شک والا ہے وہ فوراً کیش لے لو، پتہ نہیں کل ملے نہ ملے، آج لے لو، پتہ نہیں کل کچھ ہو نہ ہو۔ عمر ابن سعد نے کہا نا پتہ نہیں جنت ہو یا نہ ہو، جہنم ہو یا نہ ہو، تو ریت کی حکومت لے لو۔ لیکن حر کو حسین کے وعدے پہ یقین تھا، یہ تیرا حساب ہے، تو یقین والوں کے ساتھ ہے یا شک والوں کے ساتھ ہے؟ تو یہاں تک تو ہر مولوی آپ کو سناتا ہے، لیکن سلوشن کیا ہے؟ میری عادت نہیں صرف مسائل بیان کر کے چلا جاؤں، میں یقین کیسے پیدا کروں؟ یہ یقین کیسے آئے گا؟ یہ پتا چلے نا، اصل بات یہ ہے 1 کروڑ تو سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن یہ کروڑ ملے گا کیسے؟ جنت تو سب کو اچھی لگتی ہے، بھئی مولانا جنت کا راستہ بھی تو بتائیے نا۔ علی سے تو سب پیار کرتے ہیں، لیکن علی کے گھر کا پتہ بھی تو ہو نا۔ تو یہ یقین کیسے پیدا ہوگا؟ میں نے کہا بڑا سمپل ہے، بڑا سمپل ہے۔ اگر سوچو تو اللہ تجھے مقام یقین دے، یہی مردے کی بات ہے۔ ایک رات اس مردے کے ساتھ کوئی سونے کے لیے تیار نہیں، جبکہ علم ہے کہ مردہ نقصان نہیں رہتا۔ تو میں نے کہا کہ ایک ہوتا ہے نا جو مردہ شور غسال، مردوں کو دھونے والا، دیکھا ہے آپ نے، جس کا کام ہے غسل دینا۔ آپ کے گاؤں میں بھی کوئی ہوگا، کوئی کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی خاتون کوئی مرد، جس کا کام یہی ہے کہ مردوں کو غسل دینا۔ ڈیلی 7 جنازے، 6 جنازے، 2 جنازے، 4 جنازے وہ دھوتا رہتا ہے۔ اگر اسے کہو کہ ایک رات مردے کے ساتھ سو جائے، جس کا کام ہے مردوں کو دھونا، اگر اسے کہا جائے کہ آپ سو جاؤ، وہ تو بڑا آسانی سے سو جائے گا۔ اسے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ کبھی سو جائے بھائی، جس کا کام ہے قبروں کو کھودنا، ڈیلی 5 قبریں، 6 قبریں، 10 قبریں کھودتا ہے، اس سے قبر سے ڈر نہیں لگتا۔ جس کا کام ہے ڈیلی مردوں کو دھونا، اس سے مردے سے ڈر نہیں لگتا۔ اسے کوئی 1000 دوں سو جاؤ، وہ کہتا میں 1 ہفتہ سو جاؤں گا، کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ مردے کے ساتھ بھی کاندھے پہ سر رکھ کے سو جائے گا۔ اسے ڈر کیوں نہیں؟ کیونکہ اس نے اتنا دھویا، اتنا دھویا، اسے یقین ہو گیا یہ اٹھتا ہی نہیں ہے۔ اس نے اتنا دھویا، اسے یقین ہو گیا کہ مردہ اٹھتا نہیں ہے۔ یقین تب پیدا ہوتا ہے جب تکرار عمل ہو۔ جتنی ریپیٹیشن زیادہ بڑھتی ہے اتنا کیا بڑھتا ہے؟ یقین بڑھتا ہے۔ تو معصوم فرماتے ایمان ایک دن میں نہیں آتا، اتنا اللہ کی دربار میں جھکو، اتنا اللہ کی دربار میں سجدے کرو کہ تیرے وجود میں علی والا یقین پیدا ہو جائے۔ ایک دن کا نمازی ہو اسے یقین نہیں آتا جب تک دن میں 51 رکعت نماز نہ پڑھے۔ مولا فرماتے ہمارے شیعوں کی نشانی ہے کہ یہ دن میں 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یقین تو پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا مولانا فرمایا ایک تو تکرار عمل، اتنا عمل کو تکرار کرو تاکہ تجھے یقین ہو جائے۔ کیوں امام رضا سے پوچھا گیا کہ مولا رضا جب محرم کا چاند نظر آتا ہے، آپ اپنے سر سے ہامہ اتارتے ہیں، پاؤں سے جوتیاں اتارتے ہیں اور بازار میں حسین حسین کی صدائیں بلند کرتے ہیں، لگتا ہے اس سے ہے جیسے حسین کل شہید ہوئے۔ امام رضا فرماتے ہیں اگر میں اس طرح اپنے دادا کا غم نہ مناتا تجھے یقین نہ آتا۔ اتنا اس عمل کو تکرار کرو، تکرار کرو، تکرار کرو، ریپیٹ کرو، ریپیٹ کرو، دہراؤ دہراؤ تاکہ دنیا کو یقین ہو جائے کربلا میں کوئی نبی کا نواسا تھا۔ کہا ہمارے شیعوں نے من کنت مولا کو دہرایا نہیں۔ تبھی دشمن کہتا ہے نبی نے کہا تھا، علی کا ہاتھ بلند کیا تھا،
کہ جس طرح تم مسلمان غدیر بھول گئے ہم کربلا بھلانے نہیں دیں گے۔ اگر یہ جلوس نہ ہوتے، اگر یہ چوراہوں پہ ماتمی نہ نکلتے، تو جس بچے کو تم نے گھر میں چھپا کے بٹھا لیا کہ میرے لال بیٹھ جاؤ، حسین کی آواز کو نہ سنو، ہم گلیوں میں نکل کے حسین حسین کریں گے تاکہ تیرے گھروں کے اندر بھی حسین کی صدا آئے، تیرا بچہ تجھ سے پوچھے بابا یہ کس حسین کا ماتم کر رہے ہیں، اور تو بتانے پر مجبور ہو حسین تھا جسے کربلا میں مارا گیا۔ پھر وہ بچہ پوچھے گا وہ کون سا لعین تھا جس نے اپنے نبی کے نواسے کو مارا تھا۔ یہ چھپانے سے بھی یزید چھپ نہ پائے، وہ بتائے کوئی یزید تھا، پھر وہ پوچھے گا یہ کس کا بیٹا تھا جس نے ایسے ناخلف بدکار بد صفت بچے کو نبی کے تخت پہ بٹھایا، پھر اس کو اس کے باپ کا نام بھی پتہ نہ پڑے، پھر پوچھا جائے گا اس کے باپ کو کس نے رکھا تھا۔ کڑی سے کڑی ملتی ہے، ہاں فرق ہے، ایک فرق ہے دوسرے مسلمانوں میں اور شیعہ مسلم میں، سارے مسلمان یزید پر لعنت بھیجتے ہیں، شیعہ بھی بھیجتے ہیں، لیکن ایک فرق ہے، شیعہ صرف لعنت نہیں بھیجتے، شیعہ سوال کرتے ہیں کہ بتا یزید کو یزید بنایا کس نے تھا۔ اصل ہے کڑی کو کڑی سے جوڑا تھا تو انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ اللہ نے جب خلقت کا منصوبہ شروع کیا نا تو قصہ خلقت آدم میں ابتدا میں حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے، یہ ایسے نہیں ہوا، خدا انتہا بتانا چاہتا تھا کہ انسان کو قتل تبھی کرتا ہے جب انسان کے وجود میں حسد کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ حسد تھا آل علی سے بنو امیہ کو کہ صدیوں سے ہم عرب کے اوپر حکمرانی کرتے رہے، اب یہ ساری حکومت ہم علی اور آل علی کو دیتے ہیں۔ تو ابتدائے خلقت میں جو پہلا گناہ ہوا اس کی جڑ تھی حسد، اور واقع کربلا ہوا اس کی جڑیں بھی ملتی ہیں کس سے؟ حسد سے۔ جناب مختار کا ڈرامہ سب نے دیکھا ہوگا، اس کے ڈرامے میں شروع میں ایک سین دکھایا جاتا ہے، وہ پورے ڈرامے کا خلاصہ ہوتا ہے۔ ایک رائٹر جب لکھتا ہے نا کسی ڈرامے کو تو ایسا ہی کوئی کہانی نہیں ڈالتا، اگر آپ نے دیکھا ہو تو ڈرامے کے ابتدا میں کھیتوں میں ایک وحشی حیوان بھاگتا ہے، مختار کئی لوگوں کو بھیجتا ہے اس حیوان کا شکار کرے، لیکن کوئی اسے تیر مار نہیں پاتا، لیکن آخر میں مختار اس حیوان کو تیر مارتے ہیں اور کھیتوں کو گرنے سے لوٹنے سے بچا لیتے ہیں۔ رائٹر نے یہ پہلا سین کیوں ڈرامے میں لایا؟ کیونکہ اس سین میں پوری کہانی کا نچوڑ تھا کہ بالآخر مختار ان وحشیوں کو پکڑے گا، اور ان وحشیوں کو جس طرح اس جانور کو مارا تھا اسی طرح حسین کے قاتل جو جانور تھے ان کا شکار مختار کرے گا۔ خدا نے انسانیت کی ابتدا میں قصہ بتایا کہ حابیل اور قابیل کا قصہ دیکھو کہ یہ کیوں مار رہا ہے۔ انسان میں جو کمپٹیشن ہے اس کی بنیاد حسد ہے، آل علی سے حسد ہے۔ ابن زیاد کے پاس جب ہانی عروہ کو لایا گیا کہ یہ تیرا کیسا عقیدہ ہے کہ حکومت آل علی کو ملے، تخت آل علی کو ملے، فضیلت آل علی کو ملے، باب مدینہ کے علی کو بنایا جائے، جنت کے جوانوں کے سردار حسن و حسین کو بنایا جائے، ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا زیاد یہ نبی نے اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ فضیلتیں عطا پروردگار ہے، تم جنگ علی سے نہیں کر رہے، جس نے علی کو انتخاب کیا ہے تم جنگ اس سے کرو، یہ جنگ تیری خدا سے ہے، علی سے نہیں ہے۔ جو حسین سے لڑے حسد کی بنیاد پہ، جنگ حسین ابن علی سے نہیں ہے، جنگ کس سے ہے؟ پروردگار عالم سے ہے۔ تو فرماتے اس لعین کے سامنے جب کٹی ہوئی گردنیں لائی گئی، میرے مولا فرماتے ہیں اللہ کسی بھوکے کو کھانا نہ دکھائے، اللہ کسی پیاسے کو پانی نہ دکھائے۔ کوئی بندہ 3 دن کا بھوکا ہو، آپ اس کے سامنے لا کے کھانا رکھو، اس پہ گزرتی کیا ہوگی؟ بڑا تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر 4 سالہ بچی ہو
جسے 3 دن سے کچھ بھی نہ کھایا ہو اور اس کے سامنے تو بیٹھ کے کھانا کھا دے اور بچی کو ایک لقمہ بھی نہ دے، جو اتنی پیاسی ہو تو اس کے سامنے بیٹھ کے پانی پیے۔ مولا فرماتے اپنے گھوڑوں کو پانی پلا رہے تھے، اپنے سپاہیوں کو پانی پلا رہے تھے، پر حسین کی بچی کہہ رہی تھی مجھے ایک گھونٹ پانی دے۔ فرماتے ملعون پانی لے کر آیا، بچی خوش ہوئی کہ مجھے پانی پلا گیا۔ مولا فرماتے سارا پانی اس نے زمین پہ پھینک دیا۔ سکینہ نے خود کو عرض کربلا پہ گرا دیا۔ فرمایا جب یہ رجا ہوا قافلہ زیاد کی دربار میں آیا، اللہ لعنت کرے اس ملعون پر، فرمایا اس وقت یہ کھانا کھا رہا، لقمے منہ میں ڈال کے چبانے لگا۔ فرماتے سکینہ دیکھ رہی ہیں، یہ بچے دیکھ رہے ہیں، یہ بیویاں دیکھ رہی ہیں، اور لائنوں نے اس کے سامنے آ کر کٹی ہوئی گردنیں رکھی۔ فرمایا کھانا کھا بھی رہا تھا، اشارہ کر رہا تھا، یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ حسین کا سر ہے۔ یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ عباس کا سر ہے۔ یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ اون و محمد کا سر ہے۔ پھر کہا یہ کس کا سر ہے؟ کہا کہ حسین کے علی اکبر کا سر ہے۔ کہتے ہیں جیسے اس نے سر دیکھا نا، اس نے کھانے سے ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس نے کہا تجھے کس نے کہا تھا کہ حسین کو مارو؟ کہ امیر تیرا حکم تھا، کہ اگر میں نے پہلے اسے دیکھا ہوتا کبھی حسین کے قتل کے لیے حکم جاری نہ کرتا۔ کہ امیر کیوں؟ کہ جس کا اتنا حسین بیٹا ہو، جس کا اتنا خوبصورت بیٹا ہو، اسے مارنے کی ضرورت نہیں، وہ بیٹے کے مرنے کے بعد خود تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے۔ جب اس بچی کا رونا دیکھتے تھے نا، یہ بابا سے اتنی محبت کرتی ہے کہ بار بار کہے مجھے میرے بابا کا سر دو، مجھے میرے بابا کا سر دو۔ مولا فرماتے ہیں کہ شام کی بازار میں ایک مقام ایسا آیا جب یہ پتھر مارتے تھے، بچی رو کر کہتی تھی مجھے مارو، میرے بابا کو نہ مارو۔ فرماتے ہیں بچی کو تکلیف دینے کے لیے نیزوں سے سر کو اٹھاتے تھے، زمین پہ رکھتے تھے، نیزوں کی انیوں سے حسین کے سر کو مارتے تھے۔ مولا فرماتے ہیں چند جگہوں پہ امام حسین کے سر نے کلام کیا۔ ایک مقام یہ تھا کہ آواز آئی اے لعین مارنا ہے مارو، لیکن سکینہ کے سامنے مجھے نہ مارو۔ بچیاں اپنے والدین سے بڑا پیار کرتی ہیں۔ کبھی فرمایا اے شیعو جب بھی پانی پیو میری سکینہ کو ضرور یاد کرو۔ اے شیعو جب بھی اپنی بچیوں کو دیکھا کرو تو انہیں تماچے نہ مارا کرو۔ بالخص اگر کسی بچی کا نام تو نے سکینہ رکھا ہے، کسی کا نام تو نے زہرا رکھا ہے، کسی کا نام تو نے فاطمہ رکھا ہے، فرمایا کہ جب بھی بچیوں کو دیکھو، باپ کے لیے ضروری ہے جب گھر جائے تو بچی کے لیے کچھ لے کر جایا کرو، کیونکہ بچیاں باپ کے آنے کا بڑا انتظار کرتی ہیں۔ سکینہ نے بھی بابا کا بڑا انتظار کیا۔ امام زمانہ فرماتے مجھے فداء حسین کی مصیبت بڑی پسند ہے۔ بہنوں سے خدا حافظ کی، بیویوں سے خدا حافظ کی۔ جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو کہا ذوالجناب جلدی چل، کہیں پھر سے کوئی بہن میرا دامن پکڑ لے۔ یہ بے زبان حیوان کہتے ہیں مولا چلوں تو کیسے چلوں؟ ذوالجناب تو نے بھی حسین کا ساتھ چھوڑ دیا، بس مجھے میدان تک پہنچا، اس کے بعد واپس آ جانا۔ ذوالجناح نے سر کو جھکایا کہ مولا چلوں تو کیسے چلوں، میرے قدموں میں سکینہ لپٹی ہے۔ جیسے گھوڑے سے اترے بچی کو سینے پہ رکھا، سکینہ بابا جلدی آ جائے گا۔ کہ بابا چچا عباس بھی یہ کہہ کر گئے واپس نہیں آئے، اکبر بھی کہہ کر گئے واپس نہیں آئے۔ بابا میں روکتی نہیں، لیکن ایک سوال کا جواب دے۔ بابا ہر بچے جوان کا کوئی نہ کوئی نصیب ہوتا ہے، بابا مجھے یہ بتاؤ اللہ نے میرے نصیب میں کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں اسی وقت حسین نے بچی کو کھا کے کربلا پہ بٹھایا، کربلا کی مٹی اٹھائی سکینہ کے سر پہ ڈالی، کہ میری بچی تیرے نصیبوں میں یتیمی ہے،
تیرے نصیبوں میں شمر کے تماچے دلوں کو کربلا لے کر چلے اور سلام کرے حسین کی غربت۔ آج آپ رو رہے ہو لیکن کسی نے آپ کو تماچے نہیں مارے۔ ہر چیز میں کنجوسی کیا کرو پر حسین کے غم میں رونے میں کنجوسی نہیں کیا۔ چھٹے امام نے فرمایا اگر رونا نہیں آتا تو کم از کم رونے جیسی شکل بنایا کرو، کیونکہ تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جائے۔ تم دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے، خدا یہ میرے حسین کا دادا۔ السلام حسین کی صدا بلند ہونی چاہیے، سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن بلند آواز وعلی السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب۔ میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پر، لائٹ آف کر دیں، زندان شام کا ماحول بنا۔ میرا سلام ہو بچپن میں جھکی ہوئی کمر پہ، میرا سلام ہو بچپن میں سکینہ کے سفید بالوں پہ، میرا سلام جن کا رنگ شمر کے تماچوں نے بدل دیا تھا، رو کر کہتی تھی بابا میرے غریب الوطن بابا، او میرے 3 دن کے پیاسے بابا، بابا میرا رخسار چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا۔ فرمایا جب بھی بابا کے سر کو دیکھتی تھی رو کر کہتی تھی بابا تیری آنکھیں بند کیوں، ذرا آنکھوں کو کھولو، ذرا سکینہ کے زخمی کانوں کو دیکھو، ذرا آنکھوں کو کھولو، ذرا میرے زخمی ہونٹوں کو دیکھو۔ او بابا ذرا آنکھیں کھولو، میں دادی زہرا کی
چکی ہو، لیکن بابا دادی زہرا کی کمر جوانے میں جھکی تھی، بابا میری کمر بچپنے میں جھک گئی، بابا دادی زہرا کے بعد جوانی میں سفید ہو گئے تھے، لیکن بابا میرے بال بچپنے میں سفید ہو گئے۔ کسی نے فرمایا سردار یہ ظالم سکینہ کو اتنا کیوں مارتے تھے؟ کیا شمر کی اپنی بچی نہیں تھی؟ فرمایا مومن کوئی تجھے تکلیف دینا چاہے تجھے نہیں مارے گا، تیرے سامنے تیرے بچے کو مارے گا۔ اس ملعون کو پتا تھا زینب سکینہ سے بڑا پیار کرتی ہے، یہ زینب کا دل دکھانے کے لیے بار بار سکینہ کو تماچے مارتا تھا۔ اس ملعون نے وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ فرمایا 11 محرم کا دن آیا، ملعون نے حکم دیا سب بیویاں دو دو ہو کے اونٹوں پہ سوار، لیکن جیسے ملعون نے سکینہ کو دیکھا، ملعون نے کہا بچی کو اکیلا اونٹ پہ بٹھایا جائے۔ جب بچی کو اونٹ پہ بٹھایا گیا، رو رو کے کہنے لگی بھیا سجاد مجھے اتارو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جب بچی نے رونا شروع کیا، ملعون نے حکم دیا بچی کو رسیوں سے باندھا جائے، یا اونٹ چلتا تھا یا سکینہ کا سینہ۔ میں تفصیل نہیں پڑھ سکتا، بس اتنا کہوں جب بچی کو اونٹ سے اتارا گیا، بی بی زینب فرماتی ہے پورا کرتا خون سے رنگی تھا، آجا حسین کی ہمارا، آجا میرے سینے سے لگنا۔ کبھی جب غسالہ غسل دینا چاہتی تھی، کہنے لگی مولا کیا قمیص اتاروں کہ نہیں؟ سکینہ کے بدن سے قمیص نہ اتارنا، کیونکہ گردہ زخموں سے چسپاں ہے، اگر قمیص اتارو گی خون جاری ہو جائے گا۔ رات کو بچی نے خواب دیکھا، خواب میں بابا کو دیکھے جیسے نیند سے اٹھی زاروں بتا رونے لگی۔ زینب نے سینے سے لگایا سکینہ کیوں رو رہی ہو؟ پھوپھی اماں بابا نے کہا سکینہ تھوڑی دیر کی مہمان ہو، جلدی بابا سے ملنے والی ہو۔ پورے زندہ کی بیویوں نے رونا شروع کیا۔ یزید نے جیسے رونے کی آواز سنی، شمر جلدی جا کر دیکھ کہیں بیمار مر تو نہیں۔ شمر نے کہا زین العابدین ابھی زندہ ہے، لیکن یزید حسین کی 4 سالہ بچی رو رہی ہے، اگر اجازت ہو بچی کو بابا کا سر دکھا۔ ملعون نے کہا بچی کے لیے سر نہ بھیجنا، بچی کے لیے کھجورے لے کر جاؤ۔ میرے امام فرماتے تشت میں کھجورے تھے، تشت پہ کپڑا تھا، کہ سکینہ کھجورے کھا لو، لیکن روایت کے جملے بڑے سخت ہیں۔ بچی نے جیسے تشت لیا، ایک مرتبہ جیسے کپڑا ہٹایا، کیا دیکھا ایک کٹی ہوئی گردن۔ اللہ کسی بچی کو بابا کی کٹی گردن نہ دکھائے۔ ایک مرتبہ سر کو سینے سے او میرے 3 دن کے پیاس ہے مولا، او میرے غریب وطن
سینے سے لگا رو کر کا پھر جان منین غسرا بکھے گویا بجائے تماشا سرت ببوسا بابا ذرا اپنی آنکھیں کھولو ذرا میری جھکی ہوئی کمر کو دیکھو بابا شمر نے مجھے تماچے مارے بابا ظالم نے میرے در چھینے بابا ظالم نے بپھی زینب کی چادر چھینے بڑی دیر گزر گئی سکینہ بابا کے سینے سے لپٹی رہی امام سجاد فرماتے ہیں بچی کا رونا بند ہوا زینب نے کہا سکینہ بابا کا سر مجھے دے ذرا زینب بھی سینے سے لگا لیکن کوئی آواز نہیں آئی امام سجاد نے ہلایا ایک مرتبہ سکینہ کی گردن دھری آواز بلند کی اِنَّا لِلَّهِ